لاس اینجلس میں جنگل کی آگ کی تباہ کن تماشا۔ آگ کی شدت۔ حال ہی میں لاس اینجلس کے شمالی علاقے میں لگی جنگل کی آگ نے ہزاروں ایکڑ زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز ہواؤں نے آگ کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دی، جس سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ بڑے پیمانے پر مکانی کی۔ ہزاروں افراد کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر جانے کا حکم دیا گیا۔ آگ کی لپیٹ میں آنے والے علاقے میں رہائشی مکانات، کاروبار اور جنگلات کو شدید نقصان پہنچا۔ آتش زدگی کی وجوہات۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خشکسالی، گرمی کی شدت اور طوفانی ہواؤں نے آگ کو پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امدادی کارروائیاں۔ فائر فائٹر اور دیگر امدادی ادارے دن رات ایک کر رہے تھے تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے اور متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ تدابیر۔ اس واقعے نے لوگوں کو جنگل کی آگ کے خطرات سے آگاہ کیا۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ خشک موسم میں احتیاط برتی جائے، آتش بازی سے پرہیز کیا جائے اور جنگل میں آگ جلانے سے گریز کیا جائے۔ امدادی کارروائیاں۔ کسی بھی آفت یا مشکل صورتحال میں متاثرین کی مدد کرنے کے لیے کی جانے والی اقدامات ہیں۔ ان میں متاثرین کو پوری مدد فراہم کرنا، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا اور انہیں بحالی کے راستے پر گامزن کرنا شامل ہے۔ امدادی کارروائیوں میں شامل ہو سکتے ہیں طبی امداد، زخمیوں کا علاج، ادویات کی فراہمی، طبی ٹیموں کی تعیناتی، خوراک اور پانی کی فراہمی، متاثرین کو کھانا، پانی اور دیگر ضروریات فراہم کرنا، پناہ گاہوں کی فراہمی، متاثرین کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا جیسے خیمے، عمارتیں یا دیگر مناسب جگہ، اشیائی ضروریات کی فراہمی، کپڑے، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کرنا، صفائی ستھرائی، متاثرہ علاقہ کی صفائی ستھرائی، ملبے کو ہٹانا اور پانی کی سپلائی کو بحال کرنا، بحالی کی مدد، متاثرین کو اپنے گھر دوبارہ تعمیر کرنے، کاروبار بحال کرنے اور اپنی زندگیوں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد کرنا شامل ہے۔ امدادی کارروائیاں سرکاری اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں، رضاکاروں اور عام شہریوں کی مشترکہ کوششوں سے ممکن ہوتی ہے۔ ان میں شامل ہونے کے لیے اپنی مہارتوں اور وسائل کے مطابق مختلف طریقے اختیار کر سکتے ہیں، جیسے رضاکارانہ خدمات۔ آپ اپنے وقت اور مہارتوں کا عطیہ کر کے متاثرین کی مدد میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مالی امداد۔ آپ مالی امداد فراہم کر کے متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اشیاء کا عطیہ۔ آپ کپڑے، کھانا، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء عطیہ کر سکتے ہیں۔ معلومات کی فراہمی۔ آپ متاثرین کو معلومات فراہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ امدادی کیمپوں کے مقامات، طبی امدادی کی دستیابی اور دیگر ضروری معلومات۔ امدادی کارروائیاں کسی بھی آفت یا مشکل صورتحال میں متاثرین کی زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ اپنی صلاحیت کے مطابق ان میں حصہ لے کر متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر وہ اقدامات ہیں جو کسی بھی خطرے یا نقصان سے بچنے کے لیے پہلے سے کی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد ممکنہ نقصان کو کم کرنا یا ان سے بچنا ہے۔ جنگل کی آگ سے بچاؤ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر یہ ہے۔ خشک موسم میں احتیاط۔ خشک موسم میں آتش بازی سے پرہیز کریں کیونکہ خشک پودے آسانی سے آگ بھڑک سکتے ہیں۔ جنگل میں آگ جلانے سے گریز کریں۔ جنگل میں کبھی بھی آگ نہ جلائیں، خاص طور پر خشک موسم میں۔ اگر آپ کو جلانے کی ضرورت ہے تو صرف مخصوص مقامات پر اور متعلقہ حکام کی اجازت سے کریں۔ کیمپنگ کے دوران۔ کیمپنگ کے دوران آگ جلانے کے لیے مخصوص جگہوں کا استعمال کریں اور آگ کو مکمل طور پر بجھائے قبل چھوڑیں۔ جنگل میں سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ جنگل میں سگریٹ نوشی سے گریز کریں اور سگریٹ کے ٹکڑوں کو مکمل طور پر بجھائیں۔ گھر کے ارد گرد صفائی۔ اپنے گھروں کے ارد گرد خشک پودوں اور دیگر جلنے والی اشیاء کو ہٹائیں۔ آگ بجھانے والی جو آلات ہے، آپ اپنے گھر میں آگ بجھانے والی آلات رکھیں اور ان کا استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ خبردار رہیں۔ جنگل کی آگ کے بارے میں خبروں اور انتباہات پر توجہ دیں۔ اگر آپ کو آگ نظر آئے تو پوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ جنگل کی آگ کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لاس اینجلس میں حالیہ جنگل کی آگ نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ متاثرین کی کچھ کہانیاں یہ ہے کہ آگ کے شکار بہت سے افراد آگ سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے یا اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کچھ افراد جسمانی محدودیتوں یا غیر متوقع حالات کی وجہ سے نقل مکانی کرنے سے قاصر تھے۔ بے یقینی کا سامنا کرنے والے بچ جانے والے ہزاروں افراد کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جس سے انہیں قیمتی اثاثے چھوڑنے پڑے اور ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے گھر، روزگار اور یہاں تک کہ اپنے پیاروں کو بھی کھو دیا۔ ہو سکتا ہے
پہلے جواب دہندگان کی بہادری۔ فائر فائٹرز اور دیگر ایمرجنسی عملے نے آگ سے لڑنے اور خطرے میں پڑے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ ان کی بہادری اور خود نبھائی یہ کہانیاں واقعی حیرت انگیز ہیں۔ عوامی حمایت۔ مصیبت کے وقت برادریاں متاثرین کی حمایت کے لیے متحد ہو گئی ہے۔ پڑوسیوں کی مدد کرنے کی کہانیاں۔ مقامی کاروبار کی طرف سے وسائل کا عطیہ کرنا اور رضاکاروں کی طرف سے امداد فراہم کرنا تباہی کے درمیان امید کی ایک کرن پیش کرتا ہے۔ سربدار یہ صرف چند مثالیں ہیں اور جنگل کیا کا افراد اور خاندان پر پڑے والے اثر وسیع اور پیچیدہ ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ حقیقی لوگ ہیں جن کے پاس نقصان لچک اور انسانی روح کی حقیقی کہانیاں ہیں۔ مجھے امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ بس میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو آگاہ کرنا، تو پلیز ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو آگ سے اور ایسے خطراتوں سے بچائے رکھے، اس کے بارے میں ریسرچ کریں۔ اللہ کی امان۔